ہوئے شعلوں کو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو. یہ جہنم کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ذرا غور تو کریں. کن فرما کر کائنات پیدا کرنے والے خدا نے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں 1000 سال تک کے جہنم کو بھڑکایا. ذرا غور کریں، اس پر توجہ کریں. گناہ کرنے سے پہلے گناہ کے نتیجے پر غور کریں. گناہ کرنے سے پہلے گناہ کی سزا پر غور کریں. گناہ کرنے سے پہلے گناہ کے انجام پر غور کریں. اللہ اکبر. سچے رسول، صادق و مصدوق، مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم، غائب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں، اللہ اکبر، 1000 سال تک کے اللہ نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا. جہنم کی آگ سرخ ہو گئی. اسی پر بس نہیں، اس کے بعد مزید 1000 سال تک کے اس آگ کو بھڑکایا گیا. اللہ اکبر. سرخ سے وہ آگ سفید ہو گئی. اس کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مزید 1000 سال تک اور اس کو بھڑکایا گیا. وہ آگ سیاہ ہو گئی. فرماتے ہیں صادق و مصدوق غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کی آگ تاریک ہے. جہنم کی آگ میں اندھیرا ہے، اس میں روشنی نہیں ہے، اس میں اجالا نہیں ہے. مجھے بتاؤ، خود کا چولہا سلگاتی ہو تو اس کی آگ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے جس آگ کو میرے اللہ نے، قادر و قیوم نے، قادر و مقتدر نے، قہار و جبار نے 3000 سال تک کے بھڑکایا ہے. اس آگ کا کیا عالم ہوگا؟ اس دہکتی آگ کا کیا عالم ہوگا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عورتوں، میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا ہے. شب معراج جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا. اے خاتون جنت کی کنیزوں، ذرا غور تو کرو. اپنے ہاتھوں سے اللہ اکبر گیس کا چولہا سلگا لو، اپنے ہاتھوں سے لکڑیوں کا چولہا جلا لو. اپنے ہاتھ کی جلائی ہوئی انگار کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے جس کو 3000 سال تک کے میرے اللہ نے، قادر و قیوم نے سلگایا. اس کو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اللہ اکبر. ہڈیاں پگھل جائے گی، چمڑیاں پگھل جائے گی، آنکھ پگھل کر کے بہے گی. ارشاد فرمایا گیا جہنم میں نہ کوئی جی سکے گا، نہ کوئی مر سکے گا. جہنم کا عذاب اتنا دردناک ہے، اللہ اکبر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، اسی جہنم سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ایک حدیث پاک اور یاد آتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ اکبر، فرمایا گیا کہ جہنم کو بیل کے ناک کے سوراخ جتنا مشرق میں کھولا جائے گا تو مغرب میں کھڑے ہوئے لوگوں کے سروں میں بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے بتاؤ، اگر کانٹا چبھ جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں. جہنم کے وہ بچھو جن کی لمبائی 70 سال کا فاصلہ ہے، جہنم کے وہ سانپ، اللہ اکبر، جن کی لمبائی 70 سال کا فاصلہ ہے، جہنم کے وہ بچھو جن کے ڈنک مارنے اور ڈسنے سے اللہ اکبر کسی کے بدن میں 100 سال تک کے زہر گھومتا رہے گا. کسی کا حال یہ ہے 1000 سال تک کے بدن میں زہر گھومتا رہے گا. ہڈیاں ٹوٹ جائے گی. یاد رکھو، یہ دنیا لہو و لعب ہے، یہ دنیا کھیل کود ہے، یہ دنیا امتحان کا ہے. اس میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہو. اس لیے میرا اللہ فرما رہا ہے پہلی چیز اپنے آپ کو
جہنم سے بچا لو۔ اب جہنم میں لے جانے والے اعمال کیا ہیں، میں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب آپ سمجھ چکی ہیں ہم جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکیں گے، میرا اللہ اگر جہنم کے عذاب کو پہاڑ پر ڈال دے تو پہاڑ بھی پگھل جائے گا، پتھر بھی پگھل جائیں گے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے آپ سے پیار کر لو، اپنے آپ سے محبت کر لو، اپنے آپ سے الفت کر لو۔ خدا کے لیے یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر الٹے راستے نہ جاؤ، بائیں راستے نہ جاؤ۔ میرے امام کہتے ہیں بائیں راستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ غیور ہے، اللہ غیرت والا ہے، اور اللہ اکبر جب کوئی گناہ کر کے اس کے عذاب کو چیلنج کرتا ہے تو میرا اللہ اس کو عذاب میں گرفتار کر دیتا ہے۔ آئیے ذرا دھڑکتے ہوئے دل سے پوری توجہ کے ساتھ جہنم میں جانے والے چند اعمال کو سن لو۔ میری بہنوں، یہ سنی اجتماع بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہے۔ دور نزدیک سے آنے والی میری بہنوں، اپنے آپ سے محبت کر لو، اپنے آپ سے پیار کر لو، مت جاؤ جہنم کے راستے پر۔ ارے نادان میری بہنوں، اگر کانٹے پڑے ہو کسی راستے میں، گندگی پڑی ہو کسی راستے میں، تو تم راستہ بدل کر پھیرا مار کر کے لمبے راستے کو پسند کرتی ہو، لیکن کانٹوں کے راستے پہ نہیں چلتی۔ جن کانٹوں کو اپنے ہاتھوں سے نکال کے پھینک سکتی ہو، ان کانٹوں کے رستوں پہ جانا پسند نہیں۔ تو وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے جس کو نہ آپ برداشت کر سکتے ہیں نہ ہم برداشت کر سکتے ہیں، اس راستے پر کیوں جا رہی ہو؟ اور یاد رکھنا، یہ باتیں کسی مقرر کی کہی ہوئی نہیں ہے، صرف اللہ اکبر، یہ باتیں کسی عام انسان کی کہی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ باتیں اس نے بتائی ہے جس کی زبان پر خدا کا کلام جاری ہوتا ہے، جس کی زبان کی شان یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، زبان ان کی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہے۔ عشق و محبت کا میرا امام کہتا ہے وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اپنے کمزور جسم پہ رحم کرو، جہنم میں جانے والے اعمال سے بچ جاؤ۔ سب سے پہلا بدترین عمل جو انسان کو جہنم کی طرف دھکیل کر لے جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز کو ترک کر دینا ہے۔ اللہ اکبر، ترک صلاۃ یہ وہ بدترین عمل ہے، اللہ اکبر، کہ شاید ہی کوئی بے نمازی جہنم کی آگ سے بچ سکے۔ یہ صادق و مصدوق سچے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اللہ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، مرد تو نماز پڑھتے کم ہیں، لیکن مردوں کے مقابلے میں عورتیں اس سے زیادہ نماز میں بہت سست ہے، عورتیں نماز میں بھی بہت کم پڑھتی ہیں۔ اللہ اکبر، میری بہنوں ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق کا فرمان ہے، نماز چھوڑنے والی میری بہنوں ایک ایک دن میں 5 مرتبہ تمہارا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے۔ اگر کوئی مقرر کہتا، اگر کوئی خطیب کہتا، اگر کوئی مفکر کہتا، ہم تعویلات کے انبار لگا دیتے، مگر یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی زبان پہ خدا کا کلام جاری ہوتا ہے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جہنم کے دروازے پہ نام لکھا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنی ماں کا بیٹا ہونے پر جتنا یقین ہے اس سے زیادہ ہمیں آمنہ کے لال کی باتوں پر یقین ہے۔ پتھر پر لکیر مٹائی جا سکتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ پتھر پر بنائی ہوئی لکیر کی حیثیت کمزور ہو سکتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اس سے زیادہ مضبوط ہے۔ اللہ اکبر، سرکار فرما رہے ہیں جس نبی کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا ہے، جس نبی کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے، جس نبی کے کہنے پر قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ مانا ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا مانا ہے، جس نبی
نبی کے کہنے پر حضرت موسیٰ کو مانا، حضرت یوسف کو مانا، حضرت عیسیٰ کو مانا، حضرت داؤد کو مانا، ہزاروں سال پرانے وہ گزرے ہوئے، ہزاروں سال گزرے ہوئے وہ بزرگان دین جن کو ایک عرصہ بیت گیا تھا، لیکن حضور نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کا رنگ گندمی ہے، تو اب کوئی آ کر کے کوئی کلر بتائے، ہم نہیں مانتے، میرے محبوب نے جو کہہ دیا وہ گندمی رنگ کے ہے مان لیا، حضرت یوسف کے لیے کہا وہ گورے رنگ کے ہے مان لیا، حضرت عیسیٰ کے لیے کہا ان کے گھگریالے بال ہے مان لیا۔ اب اگر کوئی اور آ کر کے بات کرے ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، محبوب نے جو کہا ہے وہ مانیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ محبوب تو بن دیکھے کیا کہتے ہیں، ان کے سامنے تو سب سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی، اللہ اکبر۔ اندازہ تو فرمائے، ارے کوئی کیا بتا سکے گا، کائنات ان کے مشاہدے میں آٹو پہر ہے، جنت و جہنم ان کے مشاہدے میں آٹو پہر ہے۔ یہ بھی سن لو بہنوں، وہ ڈنڈی مار لوگوں کی بات کو قبول نہ کرنا جو یوں کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، وہ کسی اور کا ہوگا جسے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ یہ ہمارا نبی ہے جو زمین کو بھی آٹو پہر یکساں دیکھ رہا ہے اور عرش کو بھی آٹو پہر یکساں دیکھ رہا ہے، سب کچھ سمیٹ کر ان کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ ارے جب حضرت ملک الموت کے سامنے پوری دنیا ایک رکابی کی طرح ہے، ملک الموت تو ان کا خادم ہے، جب خادم کی یہ شان ہے تو مخدوم کی شان کا عالم کیا ہوگا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اس لیے حضور کی باتوں پر یقین کرو سچے دل سے، ایمان یہی ہے کہ حضور کی باتوں پر یقین کیا جائے، مضبوط دل کے ساتھ یقین کیا جائے۔ ہم کسی کی بات کو اتنی مضبوط نہیں سمجھتے جتنا آمینہ کے لال کی بات کو مضبوط سمجھتے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سب سے پہلا عمل جو انسان کو ڈھکیل کر جہنم میں لے جاتا ہے وہ بے نمازی پن ہے۔ افسوس ہے شادی میں نماز چھوٹ رہی ہے، میت میں نماز چھوٹ رہی ہے، بلکہ افسوس تو اس پر ہے اجتماع میں آ کر بھی لوگوں کی نماز چھوٹ رہی ہے۔ جو بہنیں اجتماع میں آ کر بھی نماز نہ پڑھیں، بتائیں تو صحیح ان کا ہوگا کیا؟ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ بھائی ایسا ہے، حضرت ایسا ہے، سید ایسا ہے کہ ہمارے بچے بہت ہیں۔ ہم نے کہا میری بہن سیدہ کائنات مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا 15-16 سال کی عمر میں نکاح ہوتا ہے اور تقریباً 22-23 سال کی عمر میں آپ دنیا سے چلی جاتی ہے، اور اتنے کم پیریڈ میں آپ 5 بچوں کی ماں بنتی ہے۔ 5 بچے، اتنے کم پیریڈ میں 5 بچوں کی ماں۔ فرض تو فرض ہے، کبھی نفل بھی آپ سے نہیں چھوٹی، قرآن کی تلاوت کبھی آپ سے نہیں چھوٹی۔ ہمارے گھروں میں تو آٹا پیسا ہوا رہا ہے، پانی کے پیپ لگے ہوئے ہیں، مرچ پیسی ہوئی آ رہی ہے، نمک پیسا ہوا آ رہا ہے، کپڑے دھونے کے لیے مشینیں موجود ہیں، اتنی سہولت ہے، اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتے۔ وہاں تو ہاتھوں سے چکی چلانا ہے پھر بھی نماز ہے، بچوں کی پرورش کرنا ہے پھر بھی نماز ہے، مشکیزہ اٹھا کر کے پانی بھر بھر کے لانا ہے پھر بھی نماز ہے۔ مولا کائنات سید السادات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں مشکیزہ مسلسل اٹھانے کی وجہ سے فاطمۃ الزہرا کے جسم پر مشکیزے کے سیاہ نشان پڑ گئے تھے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پھر بھی عبادت میں کوئی کمی نہیں ہے، اور آج ہمارے یہاں ہر سہولت ہے، اس کے باوجود بھی نماز 5 وقتہ نماز نہیں۔ یاد رکھنا ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں، کھا پی کر سو کر موج مستی کرنے والوں، اللہ کے عذاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، اور جب قدرت عذاب دینے پر آتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ ان عذاب ربک لواقع ما له من
دافع، اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اور جب اللہ اپنے عذاب کو واقع کرنے کا اور سزا دینے کا فیصلہ کر لے، ما لہ من دافع، پھر اس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا، اس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے خاتون جنت کی کنیزوں، نرم گدوں پر سوتے وقت ذرا یہ تصور کر لو، ایک رات ہم پر ایسی آنے والی ہے، ہم قبر کے اندر بھی سوئیں گے، وہاں کوئی بستر نہیں ہوگا، وہاں کسی کا پیار نہیں ہوگا، وہاں کسی کی محبتیں نہیں ہوگی۔ یہ دنیا ہے بہنوں، دنیا، اور دنیا سے زیادہ بے وفا قدرت میں کسی کو پیدا نہیں کیا۔ سب سے بے وفا اگر کوئی ہے تو یہ دنیا ہے، دنیا سے زیادہ بے وفا کوئی نہیں۔ میرے امام کہتے شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اس دنیا نے سب کو دھوکہ دیا، ہمیں دھوکہ نہ دے۔ اس لیے آج پہلی بات پہ یہ تصور کرو، یقین کرو اور عہد کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم سے نماز نہیں چھوٹے گی۔ عورتیں نماز میں اس لیے پابندی نہیں کر پاتی ہے کہ پڑھتی رہتی ہے، پھر کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ ان پہ نماز نہیں ہوتی، اسی میں چھوٹتے چلی جاتی ہے، اور پھر ان کی نماز کی عادت ٹوٹ جاتی ہے۔ اس پر ہمارے علماء نے طریقہ بتایا کہ جن دنوں نماز نہیں پڑھنی ہے ان دنوں وضو کر کے ذکر اذکار کے لیے 5 منٹ 10 منٹ مصلی پہ بیٹھ جایا کرو، تو تمہاری نماز کی عادت نہیں ٹوٹے گی انشاءاللہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے تاکہ نماز کی عادت بنی رہے گی، اور اتنی مرتبہ درود بھی ہو جائے گا، اتنا ذکر بھی ہو جائے گا، اتنے وظائف بھی ہو جائیں گے، لیکن ضرور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو۔ نماز منع ہے مگر درود تو پڑھ سکتی ہو، ذکر اذکار تو کر سکتی ہو، ورد و وظائف جس کی اجازت شریعت نے دی وہ تو کر سکتی ہو۔ اللہ اکبر۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایک حدیث اور سن لے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی ایک دن میں 36 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ اس کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، دن میں 36 مرتبہ جہنم خود بھی اس وادی سے پناہ مانگتا ہے۔ اس وادی کے اندر بچھو ایسے ہیں، اگر کسی کو ڈنک مار لے تو اللہ اکبر 100 سال تک کے وہ زہر اس کے وجود میں گھومتا رہے گا اور اس کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ وادی میں کون داخل ہوگا؟ میرے کریم آقا صادق و مصدوق غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نماز کو چھوڑتے ہوں گے اس وادی کے اندر ان کو داخل کیا جائے گا۔ اس لیے میری بہنوں، خدا کے لیے جہنم میں جانے والا یہ عمل چھوڑ دو، ترک نماز سے توبہ کر لو، ترک صلاۃ سے توبہ کر لو۔ آؤ آج عہد کرتے ہیں انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے۔ میری بہنوں ایک بات یہ بھی بتا دوں، اگر ماں نماز پڑھے گی تو بیٹے کو نماز کی تقریر سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بیٹی کو نماز کی تقریر سنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ماں کو دیکھ کر بچہ خود نماز پڑھے گا، ماں کو دیکھ کر بچی خود نماز پڑھے گی۔ اور ایک بات آپ سے کہہ دوں، نماز پڑھ کر دیکھو نماز میں کیا نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ ارے نادان میری بہن، جب اللہ کا فرمان آ گیا کہ سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ، آیت سجدہ اس لیے میں اس کو نہیں پڑھ رہا ہوں، تلاوت نہیں کر رہا ہوں مسئلے کی نزاکت کی وجہ سے، ورنہ آپ کو جو ہے وہ سجدہ آپ پر واجب ہوگا، اس لیے میں اس کا مفہوم صرف رکھ رہا ہوں۔ اللہ کا اعلان قرآن میں آ گیا، سجدہ کرو اللہ سے قریب ہو جاؤ، یعنی جس نے سر زمین پہ رکھ دیا سجدے میں اللہ کا قرب نصیب ہو گیا۔ اب بالفاظ دیگر یوں کہہ لیں، جس سجدے میں اللہ مل جاتا ہے اس سجدے کی برکت سے کیا نہیں مل سکتا۔ اس لیے سجدے کو لازم پکڑو۔ یہ جو تعویذات کے چکر میں، وظائف کے چکر میں، جادو ٹونے کے چکر میں ادھر ادھر در بدر پھٹکتی ہو نا، میرے شوہر کو روزی نہیں ہے، میری بیٹی کو رشتہ نہیں ہے، مجھے اولاد نہیں ہے، میرے دل کو سکون نہیں ہے،
ہم لوگ مالدار نہیں ہیں. میری بہنوں میں تمہیں ہتھیلی پہ جنت نہیں دکھا رہا ہوں, لیکن اللہ کی قسم مجھے اپنے نبی کی بات پر یقین ہے. خدا آپ کو بھی یقین دے, ہم سب کو یقین, بلکہ حق الیقین کی منزل عطا کر دے اللہ ہم سب کو. میری بہنوں, اگر سجدے کی برکت سے اللہ مل جاتا ہے تو کیا رشتہ نہیں مل سکتا, روزی نہیں مل سکتی, دل کو سکون نہیں مل سکتا؟ سجدے کی طرف آؤ تو صحیح. جس دن میری قوم سجدے کی طرف آ گئی سچے دل سے, اس دن ہم سب سے بے نیاز ہو جائیں گے. اقبال نے کہا تھا, یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ سجدہ جس سے روئے زمین کانپ جاتی تھی, اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. آؤ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ, سجدہ کرو. جن بچیوں کو رشتے نہیں, میں ان بچیوں سے کہتا ہوں, جن کے بچوں کو رشتے نہیں, ان ماں سے کہتا ہوں, کبھی اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے میرے اللہ کی بارگاہ میں محبوب کا وسیلہ دے کر گڑ گڑا کر دیکھو تو صحیح. اچھے رشتوں کی قطار نہ لگ جائے تو پھر کہنا. آپ کیا سمجھتے ہیں سجدے کو؟ سجدہ چھوڑ کر دوسروں کے دروازوں پر بھیک مانگنے والوں, میری بیٹی کو رشتہ نہیں کوئی وظیفہ. وظیفوں کا ہم احترام کرتے ہیں, مگر ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, تعویذ اسی وقت اثر کرے گا جب تم نماز پڑھو گے. خدا سے بغاوت کرو گے تو کس کا تعویذ اثر کرے گا؟ اس لیے میری بہنوں, پہلے نماز اس کے بعد وظائف, پہلے نماز اس کے بعد تعویذات, پہلے نماز اس کے بعد سارے کام. اس لیے پہلے نماز کی طرف آؤ, نماز پڑھ کر دیکھو, سکون بھی ہے, روزی میں برکت بھی ہے, انشاءاللہ سب ملے گا آپ کو. بس نماز کی طرف آ کر دیکھو. اس کے بعد دوسری چیز, اللہ اکبر. میری بہنوں سے میں وہ عرض کرنے سے پہلے بات آ گئی تو عرض کروں, بلکہ رشتے بچیوں کو نہیں آتے تو بہنیں منکرین اسلام کے جادوگروں کے پاس جاتی ہے, ان کے بت خانوں تک جاتی ہے, اور وہاں جاتی رشتہ نہیں, روزی نہیں. کیا ہوتا ہے؟ وہ پیسے بھی لوٹتے ہیں, پھر ظالم عزت بھی لوٹتے ہیں. میری بہنوں بتاؤ تو صحیح, ایسا نہ کرو خدا کے لیے. کتنے کیسز ایسے ہیں, کتنے واقعات سننے میں آتے ہیں, پیسے بھی گئے, دولت بھی گئی, عزت بھی گئی, آبرو بھی گئی, منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. میری بہنوں, اللہ کا در پکڑو, خدا کی چوکھٹ پکڑو, خدا کے قریب آؤ, اور ہمارا اللہ تو ہمارے قریب ہے, ہم اس سے دور ہو گئے. کتنا قریب ہے؟ قرآن کہتا ہے, ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں وہ تمہارے ساتھ ہے. اور کتنا قریب, یہاں تک فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, وہ تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے. جو شہ رگ سے زیادہ قریب, کیسے خوش نصیب ہے اللہ, شہ رگ سے زیادہ قریب اور مصطفیٰ جان رحمت جان سے زیادہ قریب. ذرا غور تو کریں. اللہ اکبر. حرم کعبہ اور حرم مصطفیٰ کی برکت تو ہم دلوں میں سمیٹ کر بیٹھے ہیں. ذرا توجہ تو کریں. کوئی مومن ہو کر تو دیکھے, کوئی یقین لے کر تو بیٹھے, کوئی یقین کے ساتھ اسے پکار کر تو دیکھے, پھر نہ مدد آتی ہو تو کہنا آؤ. اسی لیے سجدوں کی طرف. دوسری بات جو ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے عورتوں کے لیے, وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر, آج کل ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے کے اندر غیبت, چگلی اور حسد یہ بہت تیزی کے ساتھ عام ہو رہے ہیں. لڑائیاں کیوں ہیں؟ اس میں یہ تینوں چیزوں کو عمل دخل ہے, غیبت کو بھی, چگلی کو بھی اور حسد کو بھی. غیبت کہتے ہیں اس کو کہ کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر اس کو پتا چل جائے تو اس کا دل دکھے, اس کو غیبت کہتے ہیں. اور میری بہنوں یاد رکھنا, فرمایا گیا الغیبت اشد من الزنا, کہ غیبت زنا سے بھی برا عمل ہے, غیبت زنا سے بھی بڑھ کر ہے. اللہ اکبر. اب عورتیں غیبت کرتی ہیں, بلکہ اب عورتیں کیا, بلکہ معاذ اللہ مرد بھی کرتے ہیں اور کثرت سے کرتے ہیں. اللہ کی پناہ. اگر لوگ غیبت سے بچ جائیں, غیبت سے بچ جائیں, پھر دیکھیے اللہ ان کی عبادتوں کا نکھار ان کے چہرے پہ کیسے ظاہر کرتا ہے. مگر افسوس, شیطان نے غیبت میں ایسا مبتلا کیا. آوارہ لڑکے تو زنا میں مبتلا ہیں, لیکن اللہ اکبر, وہ طبقہ جو اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے, شیطان نے ان کو غیبت سے تباہ کر دیا ہے. اور یہ بھی فرمایا گیا جو غیبت کرتے ہیں گویا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں. میری بہنوں مجھے بتاؤ, جب قیامت کے دن تمہارے آگے تمہارے مرے ہوئے بھائیوں کا گوشت رکھا جائے گا اور کہا جائے گا کھا اپنے
اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت، اس وقت کھانے کی طاقت نہ ہوگی؟ بتاؤ اس وقت کھانے کی ہمت ہوگی؟ اللہ اکبر! ارے سڑا ہوا چوہا رکھ دیا جائے، اس کو کھا کے بتاؤ تو تمہیں الٹی آنے لگے گی، تمہیں متلی آنے لگے گی۔ سڑا ہوا چوہا جب تم نہیں کھا سکتی تو مرے ہوئے بھائی کا سڑا ہوا گوشت کیسے کھاؤ گی؟ کتنی غیبت کر رہی ہو! ساس کی غیبت بہو کر رہی ہے، بہو کی غیبت ساس کر رہی ہے، ننن کی غیبت بھاوج کر رہی ہے، بھاوج کی غیبت جو ہے ننن کر رہی ہے۔ شیطان نے اغوا کر لیا ہے، بچو غیبت سے۔ اور عورتیں اتنی ہوشیار ثابت ہوئی ہے، گھنٹوں غیبت کرے گی اور جب ہٹنے لگے گی تو کہے گی اللہ توبہ استغفر اللہ، ہم تو غیبت نہیں کر رہے تھے، اس کے اعمال اس کے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، اللہ اس کو بھی معاف کرے ہمیں بھی معاف کرے۔ واہ رے اپنے زمانے کی رابعہ بصری، اتنا تقویٰ، لا الہ الا اللہ، سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ جعلی سو کا تقویٰ ہمیں جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ سارے گناہ کرنے کے بعد اس پر نیکی کا لیبل لگانا چاہتے ہو؟ یاد رکھو غیبت غیبت ہے، غیبت غیبت ہے۔ اس طریقے سے نقلی رابعہ بننے کی کوشش نہ کرو۔ اگر رابعہ ہی بننا ہے تو سچی بنو، جس نے اپنی زبان سے کبھی کسی کی غیبت نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ سرکار فرمایا کرتے تھے اللہ مجھے بخشے گا، مجھے یقین ہے انشاءاللہ مجھے بخشے۔ لوگ کہتے تھے کیوں؟ فرمایا میں نے زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے، اسی عمل کے صدقے اللہ مجھے، بہت بڑا عمل ہے غیبت سے بچنا۔ اگر غیبت سے ہم بچ جائیں 90% جھگڑے ہمارے معاشرے کے ختم ہو جائیں۔ یہ غیبت بھی جہنم میں لے جانے والا عمل۔ اور حسد اور چغلی، حدیث پاک میں ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ چغلی کس کو کہتے ہیں؟ ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا۔ آج یہ بھی مرض عام ہے، ہم چغلی کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس فلاں کو مت پتہ چلنے دینا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ مجھے ایک روایت یاد آئی، حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر سورہ یوسف میں یہ واقعہ لکھتے ہیں، بڑا خوبصورت واقعہ چغلی کے اوپر سے، ادھر کی بات ادھر کرنے سے بچنے کی برکت کیا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائی، یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو مار پیٹ کر کنویں میں ڈال دیا اور وہ کرتا خون میں بہا کر لائے اور بھگا کر کے لائے اور کہنے لگے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ثبوت کے طور پر ایک بھیڑیا بھی پکڑ کر لائے، ثبوت کے طور پر بھیڑیا بھی پکڑ کے لائے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے سے کہا او بھیڑیے، کیا تجھے کھانے کے لیے میرا یوسف ہی ملا تھا؟ نبی انبیاء جانوروں سے باتیں کرتے ہیں اور جانور بھی انبیاء سے باتیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے نبیوں کی، اللہ اکبر۔ سائنس اتنی ترقی کر کے آج تک جانوروں کی باتوں کا معنی بیان نہ کر سکی، لیکن ہزاروں سال پہلے انبیاء نے جانوروں سے باتیں کی۔ اور سلیمان علیہ السلام نے تو 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی گفتگو کو سنا، تبسم فرمایا۔ غور کرے، ابھی سائنس سرگرداں ہے، کہاں؟ اللہ اکبر، ابھی اسی پر بات ہے کہ چونٹی کی آواز بھی نکل سکتی ہے یا نہیں نکل سکتی، ابھی نکل سکتی ہے یا نہیں نکل سکتی پر سیمینار ہو رہے ہیں، اور اللہ کا پیغمبر سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز سن کر مسکرا رہے ہیں۔ جب سلیمان کے کان کا یہ عالم ہے تو جانے سلیمان مصطفیٰ جانے رحمت کے کانوں کی شان کا عالم کیا ہے؟ ارے ان کے کان تو کرامتوں کی کان ہے۔ میرے امام کہتے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے کان تو کرامتوں کی کان ہے، اللہ اکبر۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت یعقوب پیغمبر علیہ السلام نے کہا او بھیڑیے، میرا ہی بیٹا ملا تھا وہ معصوم تجھے کھانے کے لیے؟ بھیڑیے نے کہا سرکار آپ بھی نبی، آپ کا بیٹا یوسف صدیق بھی نبی، نبی کو کھانا جانوروں پر حرام ہے، کوئی جانور کسی نبی کو کبھی نہیں کھا سکتا۔ آپ کا یوسف یہی ادا پسند آئی۔ امام غزالی کہتے ہیں بھیڑیا ہو کر چغلی سے بچا، اللہ اس بھیڑیے کو قیامت کے دن جنت میں داخل فرمائے گا۔ میری بہنوں، اگر بھیڑیا چغلی سے بچ جائے اللہ اسے جنت عطا کرے۔ حالانکہ جانوروں کے لیے جنت نہیں بنی ہے، لیکن انعام تو دیکھو میری بہنوں، اللہ اکبر۔ حضرت امام غزالی فرما رہے
کہ جیسے قبرستان میں قبر دفن ہو جائے اسے پھر نکالا نہیں جا سکتا، ایسے مومن کے سینے میں راز دفن ہو جائے تو اس کو نکالا نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ مومنوں کی شان ہے، منافقوں کی نہیں۔ ہم تو کلمہ پڑھ کے نفاق کی طرف جا رہے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، بچو چگلی سے، اور ساتھ ساتھ حسد، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد کیا ہے؟ جلیسی جس کو کہتے، کسی پر نعمت دے کر جلنا۔ کوئی اچھے کپڑے پہن کے آ گئی، اس میں تو یہ عیب ہے، کوئی اچھے زیور پہن کے آ گئی، دل میں جلن ہونے نہیں۔ کسی پر نعمت دے کر حسد مت کرو۔ علماء یہود حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، لیکن ایمان لانے میں جو چیز رکاوٹ بنی وہ ان کے دلوں کا حسد تھا۔ دنیا کے حسد نے انہیں جہنم کی آگ میں جلا دیا۔ اس لیے کسی پر نعمت اور ہمارے حسد کرنے سے اللہ کسی سے نعمت روکے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کسے کیا نعمت دینا اللہ خوب جانتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو خدا نے زیور دیا حسد مت کرو، اچھے کپڑے دیے حسد مت کرو، اچھا مکان دیا حسد مت کرو۔ اتنا کہہ دیتا ہوں، دوسروں کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہو، اللہ تمہیں دنیا کی خوشی بھی عطا کرے گا، آخرت کی خوشی بھی عطا کرے گا۔ لیکن حسد کا عالم یہ ہے، کسی کے یہاں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو تو عورتوں کو حسد ہونے لگتا ہے، شوہر زیادہ پیار کرے تو عورتوں کو حسد ہونے لگتا ہے، اچھے کپڑوں میں دیکھے تو حسد ہونے لگتا ہے، خوبصورت کسی کو دیکھو تو حسد ہونے لگتا ہے، نہیں کسی کی بیٹی کو اچھے رشتے آتے تو حسد ہونے لگتا ہے۔ ہم حسد سے کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے۔ عورتیں جانتے ہیں زیادہ بیماریاں عورتوں کو پکڑتی ہیں، کیوں؟ حسد کی وجہ۔ اگر دل سے حسد ختم ہو جائے دنیا سے 50% دوا کھانے ختم ہو جائے۔ یہ حسد ہے جو ہمیں بیماریوں میں مبتلا کر رہا ہے۔ حسد کی بیماری بڑی گندی بیماری ہے، اس لیے اس سے توبہ کرو۔ پہلی چیز قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اللہ میں واہلیکم نارا، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اسی پہ بات پوری کر رہا ہوں۔ ہمارے قائد ہمارے امیر کا خطاب بس انشاءاللہ